فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پس بربادی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی جنہوں نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، پیغمبروں کی تعلیمات کو سیریس نہیں لیا، پیغمبروں کو ماننے سے انکار کر دیا یا پیغمبروں کی ماننے سے انکار کر دیا۔ ہمیں تو صرف یہی کہانی کرائی گئی ہے کہ جناب جو پیغمبروں کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، جبکہ جو پیغمبروں کی نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، وہ عملاً کافر ہے۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے، عملاً وہ کافر، یہ کافروں والا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، الذین هم فی غوض یلعبون، جو محض اپنی تفریح کے لیے فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات کو سیریس نہیں لیتے، پرپز آف لائف کو سیریس نہیں لیتے کہ وہ کون سی ہستی ہے جس نے ہماری مرضی کے بغیر آن دا فیس آف ارتھ، اس میریکل پلانٹ پہ ہمیں بھیجا ہے، ہم سے پوچھے بغیر اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے۔ جب یہ سوال انسان اس کی تلاش میں نکلتا ہے تو پھر انسان کو رات کی نیند تو برباد ہو جاتی ہے نا۔ تو جو اللہ کو سیریس لے گا وہی اللہ تک پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو ہمیں سیریس نہیں لیتے ان کی کیا حال ہے، الذین هم فی خوض یلعبون، وہ اپنی تفریح والی تباہ کی باتوں میں، فضول باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، پھر قیامت والے دن انہیں دوزخ کی آگ میں دھکے دے کر جھونک دیا جائے گا۔ ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ جھٹلانا صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص کہے جی میں آخرت کو نہیں مانتا، میں دوزخ کو نہیں مانتا۔ جھٹلانا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں آخرت کو مانتا ہوں پھر بھی زندگی اپنی مرضی کی گزار رہا ہے۔ جو شخص دنیا میں زندگی اپنی مرضی کی گزارے گا نا، آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی اس کے لیے، اور جس نے دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری، آخرت وہ اپنی مرضی کی گزارے گا وہاں پہ۔ یہ پورا قرآن پاک کی تھیم ہی یہی ہے، پورے کا پورا قرآن پاک کا جو تانا بانا ہے وہ اسی گرد گھومتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، تم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیہا ولا یحیا قد افلح من تزکی، بے شک کامیاب وہ ہوا، فلاح وہ پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو پرائورٹی دیتے ہو، ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بس یہی ایک یونیورسل ٹروتھ، یہ کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحیفوں میں بھی ذکر ہوئی تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے، ایک ہی یونیورسل ٹروتھ، ایک ہی کانٹے کی بات تھی۔ قرآن پاک نے ان ساری دعوت کو ایک جملے میں لپیٹ دیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اسے پھر دھکے دے کے دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ دوزخ جسے تم جھٹلاتے تھے، چاہے اپنے عمل سے چاہے اپنے عقیدے سے۔ اور معذرت کے ساتھ مسلمان اپنے عمل سے تو دوزخ کو جھٹلا رہے ہیں۔ جسے پتا ہو کہ مجھے دوزخ میں جھونکا جائے گا پھر اس کی زندگی کیجول نہیں گزر سکتی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باغی نہیں وہ ہو سکتا۔ افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ٹانٹ والی، تانے والی بات کی جائے گی کہ دنیا میں تو یعنی تم قرآن کا مذاق بھی اڑا دیا کرتے تھے، آخرت کے بارے میں تمہارا بڑا کیجول ایٹیچیوڈ تھا، تو آپ بتاؤ یہ جادو ہے؟ جب ہمارے نبی علیہ السلام تم پر آیات پڑھا کرتے تھے تو تم کہتے ہیں یہ تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ مجنون ہے۔ تو یہ جادو ہے، اب تو فزیکلی آگ سامنے نظر بھی آ گئی۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانی ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے آخرت کی ویڈیو چلا دی ہے کہ آخرت میں یہ کچھ ہونا ہے۔ یعنی یہاں پر ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر یہ ویڈیو دکھا دی جائے کہ 10 منٹ بعد جب آپ یہاں سے کہیں نکل کے جائیں گے تو روڈ کے اوپر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا اور آپ کو اپنا ایکسیڈنٹ ہوتا ہوا نظر بھی آ جائے، جناب آپ ادھر سے اٹھیں گے نہیں، تسی کہو گے ساڈی قبر بھی اتنے ہی بڑے، جناب اسی نہیں اتوں لے باہر نکل کے تو میں مر جاؤں گا۔
اور آخرت کی ویڈیو چلائی جا رہی ہے لیکن لوگ کیجول لائف گزار رہے ہیں۔ اس سے بڑی مثال میں دیتا ہوں، یعنی دنیا میں ابھی یہاں پہ جتنے بھی 60-70 قریب لوگ بیٹھے ہیں، میں کہوں نہیں میں نے ایک گولی چلانی ہے، ایک گولی جس کو بھی لگ جائے، میں کہتا ہوں جی 1000 بندہ بھی بیٹھا ہو نا سامنے اور میں کہوں میں نے ایک گولی چلانی ہے جس کو بھی لگ جائے، تو کوئی شخص نہیں سوچے گا کہ یار 1000 بندے ہیں منو ہی لگنی ہے آگے، کسی اور نہیں لگے گی، یار تھوڑے اور بندے بیٹھے ہیں، تو وہ سارے اٹھ کے دوڑ لگائیں گے۔ لیکن آخرت کا معاملہ بالکل الٹ ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ جنتیوں اور دوزخیوں کو الگ کرو، پوچھا جائے گا کتنے جنتی اور کتنے دوزخی، تو کہا جائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 دوزخی اور صرف ایک جنتی۔ اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ یعنی جو بچے بھی ہیں نا وہ بھی غم کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا معاملہ۔ اور لیکن یہاں نہیں، یہاں تو کہہ رہے خیر ہے یار وہ ایک میں ہی ہوں گا، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تو سوچے ہی سوچا، عقل ہوگی تو پھر سوچ آئے گی نا۔ اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، اب چلو اس دوزخ میں چاہے صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے دونوں برابر، تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے نا، کیا کرو گے؟ صبر کرو یا نہ کرو، چیخو چلاؤ یا خاموشی اختیار کرو، یہ عذاب تمہارا مقدر ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تو بدلہ صرف اسی چیز کا دیا گیا ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، یعنی اللہ نے کوئی تم پر ظلم نہیں کیا، اپنیاں کیتیاں اگے آ گئی ہیں جنہوں پنجابی جیسی کہنے نا، تمہارے اپنے ہی اعمال تمہارے سامنے آ گئے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے، یہ تو یعنی دوستیوں کا ذکر تھا، اب اہل تقوی کا، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے جنہوں نے زندگی میں بڑا اللہ تعالیٰ کو سیریس لیا، ہر معاملے میں کرٹیکلی چیزوں کو دیکھا کہ کہیں اس سے خدا ناراض نہ ہو جائے اور ان چیزوں سے بچے، ڈر اختیار کیا، ایسے متقی لوگ فی جنات و نعیم، باغوں میں ہوں گے اور اللہ کی نعمتوں میں، فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ خوب مسرور ہو رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے ان نعمتوں پہ جو انہیں ان کے رب نے دی ہوں گی، ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ ان کا رب ان کو بچا لے گا دوزخ کے عذاب سے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے سر، دیکھیں جب آپ دعا مانگتے ہیں کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی، وقنا عذاب النار، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی عطا فرما کے دوزخ کے آگ سے بچا لے۔ یعنی آخرت کی سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ دوزخ کی آگ سے بچنا ہے۔ جنت کی نعمتوں والا تو معاملہ ہی، تو جس نے دوزخ کا عذاب دیکھ لیا وہ تو کہے گا یا اللہ مجھے جنت میں نہ بھی بھیج، دوزخ سے نکال لے تو میرے لیے یہی جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے بڑا تو ان کے لیے اللہ کا رحم اور اللہ کی نعمت یہ کہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو خوب مزے لے کر ان نیکیوں کے بدلے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، وہ اعمال، یعنی اعمال کے بدلے میں جنت ملی۔ اچھا قرآن پاک میں آپ دیکھیں بار بار ذکر ہوا ہے، جب بھی جنت کا ذکر ہوا ہے، آخرت کا ذکر ہوا ہے تو عمل کے ساتھ، لیکن ہمیں بالکل الٹی کہانی کرا دی گئی ہے، ہمیں کبھی عمل کی طرف نہیں ترغیب دلائی گی، شفاعت یعنی بزرگ، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ، یعنی کیا کیا ڈاکٹرائن کھڑی کر دی ہیں۔ قرآن پاک بغیر عمل کے بات ہی نہیں کرتا، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ محض عمل بھی کافی نہیں ہے، عمل میں بھی کمزوری رہ جاتی ہے، اللہ کی رحمت بھی کمپنسیشن کے لیے ضروری ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی یہ نہیں آپ نے فرمایا کہ اعمال نہیں کرنے، یہ کہا کہ اعمال کرنے کے بعد بھی تکبر کا شکار نہیں ہونا، خدا سے بے نیاز نہیں ہونا کبھی بھی، وہ اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے سب سے۔ تو کوئی بھی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ تو ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے حضور سے پوچھ لیا، کیونکہ 295 سی نہیں تھی لگی ہوئی ادھر، یا رسول اللہ آپ بھی؟
یہ آج کا کوئی مسلمان پوچھ سکتا ہے حضور سے؟ سر یہی فرق ہے، یعنی جو دین کتابوں میں وہ اور ہے اور جو دین بابوں میں ہے وہ اور ہے۔ یہاں تو آپ امام مسجد سے نہیں پوچھ سکتے کہ سر تنخواہ تو آپ کی 10,000 ہے، یہ گاڑی کہاں سے نکلوائی آپ نے؟ پوری زندگی بھی 10,000 جوڑتے رہے تو آپ یہ گاڑی نہیں نکلوا سکتے۔ اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو یہ دونوں چیزیں پیرلل میں، یعنی یہ ایکسٹریم رویے نہیں ہونے چاہیے، اعمال بھی اور اللہ کی رحمت بھی، نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی۔ متقین علی سرر مصفوفہ، تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے بچھے ہوئے جو چارپائیاں ہیں ان کے اوپر، یعنی وہ جو جنتی ہیں بڑے بڑے چارپائیوں کے اوپر تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم انہیں بیاہ دیں گے موٹی آنکھوں والی جو حوریں ہیں ان کے ساتھ۔ ان کی ڈریس کے لیے تارج بھی صاحب کو دیکھ لیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ، اب یہ بہت بڑا ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جو میں نے اکثر بیان بھی کیا ہے، آج وہ آیات بھی آ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے اور ان کی اولاد نے بھی نیکوکاری کی روش اختیار کی ہوگی، لیکن اولاد کے نیک اعمال اس لیول کے نہیں ہوں گے جس طرح کے ماں باپ کے تھے، یا ماں باپ کے اعمال اس لیول کے نہیں ہوں گے جس طرح کے اولاد کے تھے، دونوں کیسز میں۔ تو جس کا جنت میں مرتبہ اعلیٰ ہوگا نا، ہم اس کی اولاد کو اس کے ساتھ وہاں پہ ملا دیں گے، اگرچہ وہ نچلے لیول کے ہوں گے، صرف اس کے سبب ان کے اعمال کو کم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ایک بندہ جنت کی اگر 1000ویں منزل پہ ہے اور اس کی اولاد جو ہے وہ 30ویں منزل پہ ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ آپ اپنے بچوں کے پاس یہاں آ جائے، بڑا شوق ہے تھلے آ جاؤ، نہیں، وہ نیچے والوں کو اللہ تعالیٰ اوپر کر دے گا۔ یا بچے اوپر تھے ماں باپ نیچے تھے تو ماں باپ کو پروٹوکول کے طور پر اوپر کر دی، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے، یہ رحمت کا تقاضا ہے۔ اچھا ہمارے انڈیا پاکستان میں رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ مرضی دونوں جان ہی مٹھے باؤ، یعنی دونوں، یعنی ادھر بھی یاشی اور آگے بھی یاشی۔ حالانکہ وہاں یہ کہ آپ ڈیٹم لیول کے اوپر پاسنگ مارکس تو لیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بلند درجہ بھی عطا کر دے گا۔ یعنی بچے بھی پاس ہو کے جنت میں پہنچے ہوں گے سر، وہ یہ نہیں ہے کہ دوزخ سے نکالے جا رہے ہوں گے، پاسنگ مارکس ان کے پاس ہوں گے، لیکن ماں باپ کے پروٹوکول میں یا ماں باپ کو بچوں کے پروٹوکول میں اوپر کے درجے کی جنت میں لے جایا جائے گا۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہے، یہ اس کا ذکر ہے۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کی، الحقنا بہم، ہم الحاق کر دیں گے، ملا دیں گے، ذریتہم، ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان جو ماں باپ ہوں گے جن کا اونچا درجہ ہوگا ان کے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے، بلکہ ان کی اولاد کے مرتبے کو بڑھا کے ان تک کر دیں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اس چیز کا اسیر ہوگا جو اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوئے ہوں گے، یعنی اعمال کے مطابق، یعنی اگر کوئی جنت میں پہنچا ہے تو اپنے اعمال کے سبب، اگر کوئی دوزخ میں جکڑا ہوا ہے تو اپنے اعمال کے سبب، اپنے اعمال کا گروی ہوگا۔ یہ رہین کا صحیح اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی گروی۔ اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہوئے ہیں تو وہ اچھے اعمال کے سبب جنت میں پہنچ جائے گا، اور اگر برے اعمال کیے ہوئے ہیں تو برے اعمال کے سبب دوزخ میں پہنچ جائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔